ہماری تاریخ میں ایک عورت گزری ہیں، حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا۔ جانتے ہیں کتنے سو سال ہوئے ہیں آپ کو دنیا سے گئے ہوئے؟ 1450 سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ تاریخ ہی اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ عورت کسی ملک کی ملکہ تھی؟ کیا وہ حسین و جمیل عورت تھی؟ بادشاہ تھی؟ دنیا کا منصب، عہدہ، جائیداد اس کے پاس تھی؟ تو تاریخ کے اوراق ہمیں بتاتے ہیں کہ نہ وہ عورت کسی ملک کی ملکہ تھی، نہ بادشاہ تھی، نہ حسین و جمیل تھی، فقط اس کے دل میں اللہ کی محبت کا خزانہ موجود تھا کہ 1450 سال کا عرصہ بھی اس عورت کا ذکر مٹا نہیں سکا۔ تو جہاں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں غفلت کے اندر، مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اور اسوہ رسول جو ہے یہ کائنات میں اس سے بڑا خوبصورت کوئی نہیں۔ بڑے بڑے لیڈر آئے ہیں، بڑی بڑی قومیں آئی ہیں، تہذیب آئے ہیں، تمدن آئے ہیں، لیکن کسی کی تہذیب اسی طرح زندہ نہیں ہے، کسی کا اسوہ اسی طرح موجود نہیں ہے جس طرح میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے، اور قرآن نے حضور کی زندگی کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے بندو اگر زندگی خوبصورت کرنا چاہتے ہو تو اسوہ رسول پر چل کر دیکھو۔ میں اور آپ اپنی زندگی کے ایک ایک قدم پر سوچ سوچ کے اور حضور کا دیکھیں کہ حضور میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کس انداز میں زندگی بسر کی ہے، حضور کے صحابہ نے کس طرح زندگی بسر کی ہے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو ادا کر کے، جب ہم سنت کو ادا کریں گے پھر فرض کو چھوڑیں گے تو نہیں نا۔ جب ہم فرض کو ہی نہیں ادا کر رہے پھر سنت کو کیسے ادا کریں گے؟ اس لیے جہاں ہم ہر وقت کامیابی کا سوچتے ہیں، فلاح کے راستے کا، اطمینان والے راستے کا، اللہ ہمیں سکون والی زندگی عطا فرمائے، تو اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے باطن کے گند کو صاف کریں، اپنے باطن کا تزکیہ کریں۔ اور قرآن مجید نے 11 قسمیں اٹھا کے مضمون کو بیان کیا ہے کہ وہ شخص کامیاب نہیں ہے، قد افلح من زکاہا، جس کا باطن صاف نہیں ہے۔ اگر باطن صاف ہے تو اس سے تمہارے کردار کی خوشبو پھیلے گی، معاشرے میں آپ اچھا کردار ادا کرو گے، اور اگر سوچ ہی پاکیزہ نہیں ہے تو تمہارا عمل بھی پاکیزہ نہیں ہو سکتا۔ سوچ پاکیزہ ہے، اس سے کردار پاکیزہ ہوگا، اس سے عمل پاکیزہ ہوگا۔ آپ ہر وقت خیر کے دروازے کھولیں گے، اللہ کے بندوں کے لیے آسانیاں آپ پیدا کریں گے۔ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کریں، اللہ کائنات کے سارے آسانیوں والے دروازے تمہارے لیے کھول دے گا۔ لیکن جب ہم اپنے لیے تو معافی چاہتے ہیں پر دوسرے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو آپ سمجھ لیں اگر آپ دوسروں کے لیے آسانیاں نہیں نہ پیدا کر رہے تو آپ کے لیے آسانیاں پیدا نہیں ہو سکتی۔ آپ پھر اسی گند میں ہی زندگی گزار کے دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ آج بھی اللہ کے بندوں کا ذکر موجود ہے جنہوں نے اپنے باطن کا تزکیہ کیا ہے، تو اس کے لیے آپ درود شریف کا جو وظیفہ ہے یہ خوبصورت عمل ہے، نماز 5 گانا، تلاوت قرآن کا جو عمل ہے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔